آداب. آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آٹو بایوگرافی میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو ڈاکومنٹیشن ہو جائے. میں نے بہت کام کیا لیکن جتنا کیا وہ اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا. چنانچہ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ رجسٹر ہو جائے. لیکن پھر بھی بہرحال ہر ایک چیز پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ تو شاید ممکن نہیں تھا. تو بہرحال کوشش ہے کہ جس قدر ہو سکا میں نے بیان کر دیا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بلکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا کام تھا، اتنا عمدہ کام تھا کہ اس کو ڈاکومنٹ ہونا اس کا بہت ہی ضروری تھا، تاکہ لوگ اس سے جو اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں، جو آڈینس، کیونکہ اب یوٹیوب جیسی ایپس آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت براڈ بیسڈ آڈینس میسر آ گئی ہے، تو ان سب کے علم میں بھی یہ، ان کے ایکسپیرینس میں یہ سب چیزیں بھی آئیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور فنی باریکیاں بھی ہیں جن سے تماشائی اور دیکھنے والے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بھی میں نے یہ سب کچھ کام کیا. باقی ڈرامہ کا جو میرے نزدیک مقصد ہے، جس طرح سے میں نے اس کو لیا، میں نے اس فن کو اپنے لیے چنا، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ مجھے ڈرامے کا قطعاً کوئی بھی شوق نہیں تھا کبھی بھی. ہاں یہ ہے کہ میوزک سننا یا کوئی فلم وغیرہ دیکھنا اچھا لگتا تھا، انٹرٹینمنٹ ملتی تھی وہاں سے، نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں بعض اوقات. یہ کہ میں خود کروں گا یہ کام، یہ کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا. بس وہ تو اللہ بھلا کرے سلیم قریشی کا، وہ مجھے پکڑ کے لے گیا زبردستی کہ چلو ڈرامہ کلب جو ہے اس میں آڈیشن ہو رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جب میں سلیکٹ ہو گیا تو میں باقاعدہ پریشان ہو گیا تھا کہ میں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. لیکن وہ تو پھر بعد کی بات ہے کہ جب ڈرامہ ہوا اور جس طرح سے وہ اپریسیشن ملی، کلیپس ملی اور وہ سب کچھ، تو پھر اس فن نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. وہ نظامی جو میگا مین تھا اس نے تو بہرحال کسی اور ہی پوائنٹ آف ویو سے کہا ہوگا کہ حیدر میں تیرے منہ سے جڑا چونا لاتا نا ان تو کسی جا نہیں سکتا. وہ بھی اپنی جگہ پہ کوئی ہوگی، اس کے ذہن میں کیا بات تھی کیا نہیں تھی، لیکن وہ بھی صحیح ثابت ہوئی کہ میں واقعی پھر کبھی کہیں اور کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہ کر پایا. لیکن پھر اس کا جو میں نے جس طرح سے اس فن کو کنسیو کیا وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے آپ اپنے دل کی باتیں لوگوں تک بڑے مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں. یہ تو پھر جو وقت گزرتا گیا اس کے اور بھی بہت سارے پہلو میرے سامنے آتے چلے گئے اور میں اس فن میں ڈوبتا چلا گیا. پھر آرٹس کونسل میں نعیم طاہر صاحب کی جو ورک شاپس تھیں ان کو اٹینڈ کرنے کے بعد، اور پھر جو ڈرامہ کلاسز تھیں ان کو اٹینڈ کرنے کے بعد، جس میں بڑے نامی گرامی اساتذہ تھے، جن میں سب سے بڑا نام تو سید امتیاز علی تاج کا تھا، وہ بھی تھے. تو ان سے جو بھی کچھ حاصل ہوا تو پھر بہت ساری جہتیں سامنے آئیں کہ اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے.
ایکسپیریمنٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. چنانچہ جو میں نے پہلے 2 پلیز لکھے تھے وہ میرے خیال ان کی ڈیوریشن ہوگی کوئی 35-40 منٹ کی. تو خوبصورت پلے تھے, اس میں ایکسپیریمنٹیشن تھی. اور دوسرا بیچارہ اور ریل کے مسافر. تو یعنی آپ دیکھیے کہ اس کے کوئی 35 برس بعد جب یہ ڈرامے میں نے لکھے, 35 برس بعد میں نے رفیع پیرزادہ تھیٹر ورک شاپ یا کچھ ایسا ہی نام تھا ان کا, جو عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ اور ان کے بھائیوں نے بنائی تھی مل کے, رفیع پیر صاحب کی یاد میں اسٹیبلش کیا تھا اس کو ان کے نام پہ. تو اس کے تحت ایک انٹرنیشنل ڈرامہ فیسٹیول بھی ہوا تھا. تو وہاں پہ طرح طرح کے بڑے خوبصورت ڈرامے پیش کیے گئے تھے. تو ایک ڈرامہ دیکھ کے تو مجھے انتہائی خوبصورت پلے تھا وہ. اب پتہ نہیں سویڈن کی کوئی کمپنی تھی وہ پیش کر رہی تھی یا پتہ نہیں ناروے کی کمپنی تھی کوئی. بہرحال بہت ہی خوبصورت پلے تھا. اس میں وہ جہاز کا سمندری جہاز کا ایک عرصہ دکھایا گیا ہے جس میں انہوں نے لائٹس اور ساؤنڈ کے ایفیکٹس وغیرہ سے ایسا ایلوژن کریٹ کیا تھا کہ جیسے واقعی ہم کسی جہاز کے عرصے پہ کھڑے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ کہ وہ ڈرامہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کا بھی تجرباتی ذہن اور تخلیقی ذہن فنکار رکھتے ہیں. لیکن پھر اپنے اوپر میں نے بے تحاشا فخر بھی محسوس کیا کہ یہ کام تو میں 35 برس پہلے کر چکا ہوں. جب میں نے ریل کے مسافر لکھا تھا اور دوسرا بیچارہ لکھا تھا, اس میں ریل کے مسافر میں تو میں نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے کا سین دکھایا تھا جس میں میں نے ایلوژنز کریٹ کیے تھے کہ ایک تو مسافر جو ہیں وہ تھوڑا سا چلتے بیٹھے بیٹھے یہ اس قسم کی موومنٹ سے وہ کریٹ کرتے تھے کہ ریل چل رہی ہے. دوسرا پیچھے سے وہ لائٹس کبھی کبھی گزار کے, تو وہ بھی ایک تاثر کے لیے سفر جاری ہے. تو مجھے اپنے بے تحاشا فخر محسوس ہوا کہ یہ کام تو یہ سب کچھ ڈرامے کی بدولت ہی ہوا نا. ڈرامہ 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 کتنی خوبصورت چیز ہے یہ, اور کتنی پاسبلٹیز ہیں اس کے اندر. تو اب ایک اور چیز میں سوشل ایونٹس کے حوالے سے, کیونکہ ہم کہا جاتا ہے مین از اے سوشل اینیمل, تو ہم سب ایک دوسرے کے میل جول کے ساتھ ہی ایک معاشرہ کریٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت, کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنے بولنے کی, کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تجربات شیئر کرنے کی, کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھا نائس ٹائم گزارنے کی. تو دوسرا یہ کہ ضروریات ہیں. آپ اگر خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں تو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ آپ ہی جیسے کچھ دوسرے ہوں گے نا. تو وہ بھی ایک پہلو. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سوشل لائف کو گہنا دیتی ہیں, انہیں ہم سوشل ایونٹس کہتے ہیں. تو پھر ڈرامے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ڈرامے کے اندر ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں, تھیم بناتے ہیں اس کی. اور جیسے ڈاوری ہے, لعنت, اس کے خلاف ہم ڈرامے لکھتے ہیں. رشوت ستانی ہے, اور بہت ساری سوشل ایونٹس ہیں. پھر مجھے جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے بات, جو من حیث القوم کسی کو بھی قوم میں اگر وہ آ جائے
تو پھر بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس قوم کے لیے. وہ مثال ہے بگ ہیڈڈنس، خبط عظمت. آپ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے قوم کو اپنی رچ ہیریٹیج پہ، کلچر پہ، جو اچیومنٹس ہیں ان پہ فخر ہونا چاہیے، اور ان کو باقاعدہ ڈاکومنٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک بیماری کے طور پہ اپنے اوپر طاری کر لینا کہ ہم، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم شمار دیگرے نے، ہمارے جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک پھر دیمک کی طرح آپ کی صلاحیتوں کو چاٹ جاتی ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، فخر آپ ضرور کریں اپنے کاموں پہ، اور وہ فخر نہ آپ کریں گے تو آپ کے اندر وہ جو ایک آگے بڑھنے کی کوئی تحرک ہوتا ہے وہ پھر رک جاتا ہے. اگر آپ اپنی چیزوں پہ فخر نہ کریں تو جب وہ چیز رک گئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں پھر ماضی میں رہ گئے. دنیا آگے نکل گئی، آپ پھر پیچھے کھڑے ہوئے دنیا کو آگے نکلتے ہوئے حسرت و یاس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ اپنی رفتار کو برقرار رکھا جائے، اور وہ متحرکات جو آپ کے لیے لازمی ہیں وہ ان کو آپ استعمال میں لائیں. اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کریں، آپ اپنی اچھی چیزوں پہ فخر کریں، ان کو اڈاپٹ کریں، اور ان کو ماضی میں رہ کر نہیں، حال میں رہ کر اور مستقبل کے ساتھ ہم قدم ہو کے اڈاپٹ کریں اور آگے بڑھیں، نئی نئی چیزیں بھی پیدا کریں. تو یہ چیزیں مجھے ڈرامے میں بدرجہ تم ملی، اور وہ میں نے پھر استعمال کی. اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی تھا ڈرامے کا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک استاد بن جاتے ہیں، اور آپ ایک محترم اور معزز شخصیت بن جاتے ہیں. اور کیا چاہیے انسان کو دنیا میں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے وقتوں میں تو خیر گزارا شزارا ہو جاتا تھا رو پیٹ کے، لیکن اس سے پہلے اور بھی برے حالات تھے. لیکن ہمارے وقتوں میں پھر بھی کچھ ٹیلی ویژن کے آ جانے سے، اسٹیج کی ایک کمرشل بن جانے کی وجہ سے، پھر آرٹ اور کلچر کے ادارے جو خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کریٹ ہوئے، اس سے پہلے بہت ہی نہ ہونے کے برابر تھے. تو جیسا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی پیدائش، پھر لوکل سطح پہ کونسل کی پیدائش، جیسے وہ میں جب بھی ریپرٹری تھیٹر، پہلے پیپلز تھیٹر لے کے جایا کرتا تھا مختلف جگہوں پہ، تو میں ڈرامہ جب ختم ہوتا تھا تو اپنے کاسٹ کو انٹروڈیوس کروایا کرتا تھا. تو میں وہاں پہ آڈینس کو، زیادہ تر ان میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور اپ کمنگ آرٹسٹ بھی آ کے دیکھا کرتے تھے. تو میں ان کو یہ تلقین کیا کرتا تھا کہ آج تو ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں ڈرامہ لے کے، لیکن میری یہ خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ میں جب نیکسٹ ٹائم آؤں یہاں ڈرامہ لے کے، سال 2 سال بعد، تو مجھے پتہ چلے کہ یہاں آپ میں سے کچھ لوگوں نے خود ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئے ہمارا ڈرامہ بھی دیکھیں. تو آپ لوگ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیجئے تاکہ کنویں کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے، آپ بذات خود اس جگہ پہ ہوں جو کنواں موجود ہے، اور وہیں سے آپ پانی لے کے صاف ستھرا میٹھا شفاف پانی پی سکیں. تو انٹرٹینمنٹ ایسی ہی چیز ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، آپ کو سلیقہ بھی ملتا ہے زندگی کا. پھر فنکار بعض اوقات مختلف قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں آپ
ملبوسات آپ کے اچھے ہوتے ہیں. پھر آپ جس طرح سے بعض کیریکٹرز جو ہیں سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اچھی پرسنالٹی کے مالک کریکٹر جو ہیں ان کو کوئی ایکٹر اچھے انداز میں ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہیرو کا کریکٹر ہے جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح ہیروئنز ہیں، ان کو دیکھ کے پھر آپ اپنی زندگیوں کو سنوارتے بھی ہیں. بہت بے تحاشا فائدے تھے ڈرامے کے. تو یہ بنیادی وجہ تھی میرے اس فن کی طرف آنے کی. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل جن کا ان کو اس طرح سے آگہی نہیں ہوتی، وہ اس میں اس چکی میں پس تو رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹیبوز اور سوشل ایولز نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ تو ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم ان پہ اوور کم کریں اور ان کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں. یہ خام خواہ کا بوجھ ہم نے گٹھڑ اپنے اوپر اٹھا کے رکھا ہوا ہے، تو جو ضروری نہیں ہے، اور آرام سے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے یہ ڈرامے کا فن اختیار کیا اور بے تحاشا سکسیس بھی سمیٹی. لیکن پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سکسیس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس فیلڈ کے اندر تو خاص طور پہ کیونکہ آپ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، تو جہاں آپ کے چاہنے والے پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو ہٹا کے تو آپ کی جگہ پہ خود آنا چاہتے ہیں، چاہے ان میں وہ کیپیبلٹی ہو یا نہ ہو. تو وہ پھر انٹریگس کا، سازشوں کا اور لیگ پولنگ کا اور روڑے اٹکانے کا، اس طرح کے کام کر کے آگے آنے کا وہ کوششیں کرتے ہیں. لیکن جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ ٹیلنٹ کو بھلا کون روک سکتا ہے. ہاں البتہ اگر جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس کو پروموٹ کرنے والی پالیسیاں نہ بنائیں اور نہ رکھیں تو پھر ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. جیسا کہ بھٹو دور سے پہلے تھا، بہت اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹیز تھیں جو اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھیں، لیکن کچھ زیادہ نہیں تھا پروموشن کا رجحان. ہاں ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ فنکاروں کی ایک انجمن بن گئی تھی جنہوں نے پھر جا کے وہ کیس پلیٹ کیا تھا جس میں خاص طور پہ ڈاکٹر انور سجاد اور ڈاکٹر خالد سید بٹ کا بڑا رول تھا. نعیم صاحب تو کیونکہ صدر ایوب کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے تو اس لیے وہ اس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، تو وہ شاید بھٹو کے پروگرام کو اپریشیٹ بھی نہیں زیادہ کرتے تھے. تو لیکن یہ ڈاکٹر خالد سید بٹ اور ڈاکٹر انور سجاد اور بھی بہت سارے دوست تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے انجمن بنائی اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے بہت اچھے طریقے سے اس کو پلیڈ کیا، اور بھٹو نے پھر ان سے پرامس کیا کہ ہاں میں اس کو پروموٹ کروں گا. تو جس کے نتیجے میں پھر پی این سی بھی بنی اور پنجاب کونسل بھی بنی. پھر وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم جاتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یہاں پہ آپ کا لوکل ہونا چاہیے سلسلہ. تو پھر مجھے خوشی ہوتی تھی جب پتہ چلتا تھا کہ اب گوجرانوالا آرٹس کونسل بھی بن گئی، اب لائل پور آرٹس کونسل بھی بن گئی، اب فلاں جگہ پہ بھی آرٹس کونسل بن گئی. تو پھر خوشی ہوتی تھی کہ چلو ہم جس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے وہ آگے بڑھ رہا ہے.
تو چنانچہ یہ چیزیں تو بہت اچھی ہوئیں. تو باقی یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی سیاست تھی وہ کچھ اتنی پازیٹیو نہیں تھی، بہت زیادہ کھینچا تانی اور وہ بہت زیادہ لیگ پولنگ، اور سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جانا، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر کے چھوڑا. تو یہ پھر ان وجوہات کی بنا پہ میں نے بہت سفر کیا، میرے بچوں نے بھی، میں نے بھی. وہ پھر آگے میں بتاتا ہوں کسی ویڈیو میں. تو اجازت دیجیے.